الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والكبرياء والثناء والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جميلنا وجليلنا وكفيلنا ووكيلنا جمیلنا وجلیلنا وکفیلنا ووکیلنا اولانا واعلانا ومولانا محمد النبی الأمی المحبوب المعلا وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وملته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے آقا میرے لجپال میرے سونے من مونے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے زبانیں پاک ہوتی ہیں. میرے لجپال کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے آنکھوں میں حیائیں اترتی ہیں، سوچوں میں طہارتیں آتی ہیں. درود و سلام پڑھنے والے کے وجود میں برکتیں اترتی ہیں. میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے کی روح تازہ ہو جایا کرتی ہے. اور یہ میرے نبی پہ درود و سلام کی برکت ہے. بندہ سلام مدینے والے کو پیش کرتا ہے، قرب میرا رب اپنا نصیب فرما دیتا ہے. پھر کری راجگان والوں کن سوچوں میں پڑے ہو، کیوں نہیں پڑھتے الصلاۃ
اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ جس مالک نے بن مشورہ کیے، بن بتائے، بن پوچھے، سارے نبیوں میں سے جو سب سے افضل و اعلیٰ نبی تھا، مدینے کے اس تاجدار کا ہم سب کو امتی بنا دیا۔ اس پہ ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور کروڑ ہاں درود و سلام اس سونے لجپال کی بارگاہ میں جس کی نسبتوں کا صدقہ رب نے دنیا میں بھی عزتیں دی ہیں، جس کی نسبتوں کا صدقہ رب قبر اور حشر میں بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آج کی یہ محفل پاک پوری راجگان ہے جی، اور مسجد الخلیل میرے برادر مکرم غیرت مند عالم دین حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ عامر شہزاد نعیمی صاحب بڑے خوبصورت لفظ بول رہے تھے۔ سونا بندہ لفظ بھی سونے ہی بولتا ہے، ان کی آنکھوں میں حسن ہے، انہیں سارے ہی سونے لگتے ہیں، ورنہ ہماری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ حضور کے ذکر کا صدقہ رب عزتیں عطا فرما دے، ساری عزتیں میرے نبی کے ذکر کے صدقے سے ملتی ہیں۔ سٹیج پہ جلوگر جمی حضرات بڑے باکمال ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ وہ پیر جی سونے پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ سنی اگر کوئی عمل میں تھوڑا اگلا کمزور بھی ہو نا، عشق رکھتا ہے مدینے والے سے اور رونقیں میرا رب دے ہی دیتا ہے۔ امین ساؤنڈ سسٹم اور یہ بھائی عمار عزیزم بھائی محمد شعیب، جب ناچیز پہلی دفعہ آپ کی اس گری میں حاضر ہوا ہوں حضرت کی وسادت سے، نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کے میں حیران ہوا۔ حضور کے میلاد کی خوشی منانے میں آپ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، یقین کر لیجئے دل خوش ہو گیا۔ میں دعا دے کے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو حضور کی سنت کی خوشبو نصیب فرمائے۔ میری طبیعت رات 2 بجے میں سویا تھا اور صبح اپنی روٹین کے مطابق رب نے پھر مجھے توفیق دے دی تھی۔ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، پہلے والے معاملات بھی الحمدللہ ہوئے۔ فجر پڑھنے کے بعد میرا سفر شروع ہوا اور ابھی میں 5ویں جگہ پہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ جب میں پہنچا تھا تو میرے میزبانوں نے میری حالت دیکھی ہوگی، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہوں گے دل ہی دل میں کہ یہ مولوی صاحب تو بالکل اینڈ لگے ہوئے ہیں، تو ابھی یہ تقریر کیا کریں گے۔ بار بار ان کے میں چہروں کو دیکھتا تھا، تو میں بھی اندر اندر سے سوچ رہا تھا کہ ہم بھی کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے نہیں جاتے، جب تھک جاتے ہیں پھر حضور کا ذکر شروع کر دیتے، پھر حضور کا ذکر۔ اور یہ ایسا سپر پاور ذکر ہے، ہم نے اس ذکر میں بوڑھوں کو بھی جوان ہوتے دیکھا ہے۔ یہ وہی ذکر ہے جس ذکر نے میرے استاذی مکرم امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجد رحمت للعالمین سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی اسی ذکر کی، اسی باتوں کی انہوں نے راتیں گزاری، اور وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہی کہا کہ آؤ تسکین جاں،
आओ तस्कीने जान जाने जार की बातें करें, हिज्र की शब सैयदे अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहे ना गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। अब मुझसे कबल खालिद हसनैन खालिद साहब के शागिर्द हैं ये, और मेरे रफ़ीक सफ़र हैं। हम जो इससे पहले आखिरी बयान था वो कश्मीर के धंधे पे करके आए हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की भी, यार रात मैं नबी के जिन आशिकों के पास जा रहा हूँ वहाँ मेरे बहुत सारे संगी होंगे, आप रुक जाएं। चकवाल हम आपको इंशाल्लाह कोई हो जाएगा इंतज़ाम, आप रुक जाएं। हमने नात सुननी है, इन्होंने कबूल की हमारी दावत, और मुझे क्या पता था सिर्फ ये दोस्त नहीं, ये सारे ही हुजूर के दीवाने बैठे हैं। और बड़ा महसूस किया मैंने, इसीलिए कलाम नहीं पढ़ा कि जो कलाम आपने पढ़ा कलाम हो गया ना, समझो मेरे 9 बजे तक शुरू हो गई थी। नहीं वो कर लेंगे ना, वो कर लेंगे ना, अभी दिल कर रहा है मदीने जाने का। थोड़ी देर जरा अपनी तबीयतों को, अपने मिजाज को, अपनी रूह को कुर्बान करो ना, और मेरे नबी के जिक्र में डूब कर मदीने का तसव्वुर बांधो। मैं जो रिवायत शुरू करने लगा हूं, रावी का नाम लूं तो आप सब ने रजी अल्लाह ताला अन्हु कहना है। मैं नबी के सहाबी का नाम लेने लगा हूं। और सहाबा को ये ताज मैंने नहीं, मेरे शोबे के किसी मुफ्ती या किसी आलिम या किसी पीर ने नहीं, रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताज मेरे रब ने खुद पहनाया है। नाम लूं अपने नबी के सहाबी का, आप तैयार हैं रजी अल्लाह अन्हु कहने के लिए? मुझे इसी सबक से पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार बैठे हैं मदीने जाने के लिए भी, हुजूर का मीलाद सुनने के लिए भी। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला, हजरत अबू दरदा आप रावी हैं, साहिब तिरमजी ने इस हदीस को नकल किया है। अबू दरदा फरमाते हैं हम फजर की नमाज हुजूर के पीछे अदा करते हैं। नमाज पढ़ के आज भी जो मदीने जाते हैं, जब गुंबद खजरा से थोड़ा पीछे मस्जिद के अंदर जहां 4 छतरियां लगी हुई हैं, उनके नीचे बैठ के नमाज पढ़ने का मजा ही अपना है। अल्लाह आप सबको मदीने की हाज़िरी नसीब है। जो गए हैं वो बार बार जाएं, वहां बैठ के नमाज पढ़ने का मजा ही अपना है। मैंने वहां देखा है ज्यादा सूफी वहीं बैठे हैं, वली वहीं बैठे हैं, दीवाने वहीं बैठे हैं, आशिक वहीं बैठे हैं। पता क्यों? उन्हें इधर सीधा काबा भी नजर आता है और थोड़ा सा ऊपर सर उठा के देखते हैं गुंबद खजरा भी नजर आता है। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते। तसव्वुर में जब मदीने पहुंचे तो फिर लुत्फ ही कुछ और हो बात का। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फजर पढ़ के घर गए, थोड़ी देर गुजरी, दिल बेचैन हुआ, फिर मस्जिद में चला गया, फिर मस्जिद चला गया। इत्तिफाक की बात, मस्जिद नबवी में हुजूर भी सामने खड़े हैं। मैंने कहा अबू दरदा, सिर्फ आपके दिल की बात नहीं, वो जो नूरियों का सरदार जिब्रील है ना, उससे भी किसी ने पूछा था कि कहीं सुकून तुझे मिलता है? तो वो कहता है बस मैं भी यही चाहता हूँ, सिदरा पे बैठ के
منتظر رہتا ہوں کب رب مجھے حکم دے گا مدینے جا کے حاضری دے آؤں گا۔ ابو دردہ صرف آپ نہیں، ہر دنیا کا عاشق دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو، اس کی یہی چاہت ہے کہ میں حضور کے قدموں میں بار 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 جاؤں۔ سرکار سامنے کھڑے ہیں، ابو دردہ گل سونا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر دل و جان قربان، کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو دردہ مجھے پتہ چلا ہے تیرا ایک پیر بھائی ہے، تیرا ایک دوست ہے، میرا صحابی ہے، نام لیتا ہوں لیکن سبق نہیں بھولنا، نام لیتا ہوں، تیرا ایک پیر بھائی ہے، میرا ایک صحابی ہے، اور تیرا بڑا سنگی ہے وہ۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ لوگوں کو ہماری بڑی باتیں سناتا ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ نام لینے لگا ہوں، حضرت عامر انصاری۔ ابو دردار یا رسول اللہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اس کا تو مزاج ہی ایسا ہے، وہ تو جب بھی دو بندوں کو اکٹھا دیکھتا ہے پاس بلا لیتا ہے یا پاس بیٹھ جاتا ہے، بس پھر آپ کے ہی تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تو گھر میں بھی بلا کے لوگوں کو بس آپ کی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ اب وہ جملہ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اس جملے پہ صدقے اور قربان اور واری جاؤں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور نے فرمایا ابو دردہ اگر عامر انصاری رب کے حبیب محمد عربی کی لوگوں کو باتیں سناتا ہے، پھر میں کرم یہ کرنے لگا ہوں، چل میرے ساتھ اسی کے گھر جاتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا جاں افزا ہے نا، اتنا جاں افزا ہے، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ ابو دردہ چلے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ کو ساتھ لے کے حضرت عامر انصاری کے گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اگلی گلی جب مڑے نا، اس محلے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے، جو جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں آواز بڑھ رہی ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جب پہنچے نا عامر انصاری کی حویلی کے پاس، عامر انصاری کی حویلی کے پاس جب پہنچے، صدقے اور قربان جاؤں، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اندر سے وہی آواز آ رہی ہے، اندر سے وہی آواز آ رہی ہے، عامر انصاری مدینے میں جس کام کے بارے میں مشہور تھے، کام ہی وہی ہو رہے ہیں اندر۔ حضور نے کہا رک جاؤ سننے دو مجھے۔ سرکار رکے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اندر حضرت عامر انصاری نبی کا میلاد سنا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندر حضرت عامر انصاری مدینے والوں کو بلا کر اپنے گھر کے سین میں بٹھا کر حضرت عامر انصاری نبی کا میلاد سنا رہے۔ صدقے اور قربان جاؤں، رب نے کتنا سونا مسلک دیا ہے، بس اسی کیفیت میں اور اسی محبت میں گم رہے مدینے میں، اور چلیں حضرت عامر انصاری نبی کا میلاد کیسے بیان کر رہے تھے۔ شروع کریں جی، ابھی تو حدیث کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، اور حدیث شاید ایک ہی مکمل ہو اور ہماری بات معراج تک پہنچ جائے، اللہ کرے۔
امام ترمذی باپ ما جاء فی میلاد النبی کے اندر فرماتے ہیں جناب حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں، ہے بھی سوموار کا دن، اور دیوار کے باہر کھڑے ہو کے جناب حضرت ابو دردہ بھی سن رہے ہیں، خود آمینہ کا لال بھی سن رہا ہے۔ اب اندر سے آواز یہ آ رہی ہے، اے مدینے والوں، اے مدینے والوں، ہم نے خود سنا ہے کہ نبی کی ماں یہ بات ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا، حضرت عبداللہ کے وجود مسعود سے جب نور مصطفیٰ میرے شکم میں منتقل ہوا تو مجھے اپنے ہی وجود سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں، لوگوں، حضور کا نور میرے شکم میں کیا آیا، ہر لمحہ ہر آن مجھے بھینی بھینی میٹھی میٹھی بڑی پیاری پیاری مہکی مہکی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند دن گزرے، میرے سر کے تاج حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، اب میں مغموم رہنا شروع ہو گئی، مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آئے میری سہیلیاں اور محلے والی عورتیں کیا کہیں گی۔ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی اسی کشمکش میں کہ میرے سسر محترم جناب سیدنا حضرت عبد المطلب میرے پاس سے گزرے اور مجھے فرمانے لگے، بیٹی آمینہ تجھے یہ خوشبوئیں نہیں لگانی چاہیے، میرا بیٹا فوت ہوئے ابھی چند دن گزرے ہیں، دکھ ابھی باقی ہے، غم ابھی باقی ہے، میں جب بھی تیرے پاس سے گزرتا ہوں ہر لمحہ تجھ سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، اے آمینہ نہ خوشبوئیں لگایا کریں۔ جناب بی بی آمینہ فرماتی ہیں میں نے چپ کا روزہ توڑا اور عرض کی، ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے آپ کے پوتے کا نور میرے شکم میں منتقل ہوا ہے، ارے مجھ سے کیا میرے تو پورے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے تو پورے گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں نور مصطفیٰ میرے شکم میں کیا منتقل ہوا، مجھے ہر لمحہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اچانک میرا پاؤں کسی پتھر پہ پڑ جاتا، میرا پتھر روئی وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو جاتا، میرا پاؤں اگر کسی پتھر پہ پڑ جاتا وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو جاتا، میں گھر سے باہر نکلتی تو آسمانوں سے رحمتوں کا بادل میرے سر پہ سایہ کر لیتا، اور اگر میں جب کبھی مکے کے پہاڑوں کی طرف جاتی، میں جب کبھی مکے کے بازاروں کی طرف جاتی، جنگلوں کی طرف جاتی، میں خود اپنے کانوں سے سنتی آواز آ رہی ہوتی، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، میں خود سنتی، میرے کانوں میں آواز آتی، پتھر بھی یہ کہہ رہے ہوتے، درختوں کے پتے بھی یہ کہہ رہے ہوتے، اے سارے رسولوں کے امام کی ماں تجھے ہم سلام کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ مل کے کہیں
کیوں نہ ذوق بن جائے، کیوں نہ مدینے کی خوشبو ہم محسوس کریں۔ کیا کسی نے حسین کہا تھا کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ جی، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بالا بالا غلولا بالا غلولا کاشف دو جا بے جما سلو ہی سلو ہی سلو، یہ بات میں نے خود کسی صوفی سے سنی ہے کہ جب محفل میں یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ سارے نبی کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں، نعت میں سارے شامل ہو جائیں، یا محفل میں رب کا کوئی ولی بیٹھا ہوتا ہے، یا مدینے سے نگاہ مصطفیٰ اٹھ جاتی، پھر کہیں نہ صلو علیہ سنو میرے نبی کی اماں جان فرماتی ہیں، میں جب کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی، میری سہیلیاں بڑی مشکل سے کنویں میں ڈول پھینکتی، رسی کھینچتی، اپنے برتن بھرتی، اور جب میری باری آتی مجھے ڈول پھینکنا نہ پڑتا، رسی کھینچنی نہ پڑتی، میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی، بس برتن لے کے کھڑا ہونا میرا کام تھا۔ میرے لال کے نور کا صدقہ کنویں کا پانی خود بخود نکل اور آؤ سنو ایک بات یہاں پہ میں کچھ اور بھی کر دوں۔ بچپنا میرے نبی کا، میرے نبی کی دودھ پیتی بہن جناب شیماں فرماتی ہیں بچپن میں میرا ویر میرے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جب جاتا وہ کبھی کسی بکروال کو برا نہ کہنا، اور بکریاں میرے نبی نے بھی چرائی ہیں۔ جناب حضرت شیمہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت میرا لاڈلا ویر، وہ کنواں آج بھی موجود ہے جس کنویں کے پاس بیٹھتی، اس انداز سے کہ آپ کے پاؤں مبارک کنویں کا پانی دیدار کرتا، اور جب میرا ویر بیٹھتا میں خود دیکھتی اتنا گہرا پانی، لیکن میرے ویر کے پاؤں کا دیدار کرتے ہی کنویں کا پانی نکل کر اچھل کر باہر نکل کر میرے ویر کے قدموں کو بوسے دیا کرتا۔
پھر کیوں نہ اسی ذوق میں پڑھوں جس ذوق میں آپ سارے پڑھ رہے تھے. اللہ جو پڑھ رہا ہے اس کو اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. کیا حسین کسی نے کہا تھا کہ یہ حلیمہ بھیڑ کھلا نہیں، یہ مکان چونو چرا نہیں، تو بتا حلیمہ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا بالاغل. سلو ہے وآلہ سلو. بس ایسی ہی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو ایسی ہی کیفیت کے بارے میں کسی نے کہا تھا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. ارے یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ. ہر ایک سانس میں، ہر ایک سانس میں جو ان کو دیکھنے کا شوق ہو تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. نماز پڑھ، درود پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، نماز پڑھ، درود پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ. مظفر آپ تک اگر رسائی چاہیے تجھے تو ان کے فقیروں میں اور یرغمالیوں میں بیٹھ جا. میری جان یہ روحیں ویسے نہیں تازہ ہوتی، یہ آنکھوں کے اندر ہنجوؤں کی سوغات ویسے نہیں آیا کرتی. اور وہ کسی نے کہا تھا یہ زلزلے زمین پہ ویسے نہیں آتے، تہے خاک کوئی دیوانہ تڑپتا ہوگا. یہ ذکر مصطفیٰ میرے نبی کے ذکر کی یہ شان ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے، اس کے اندر ایسی ملاحت ہے، اس کے اندر ایسا نمکین مزہ ہے. ایک صحابی نے عرض کر دیا سونیا آپ کہتے ہیں کہ یوسف کا میٹھا حسن، آپ کہتے ہیں میرا حسن نمکین ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے یوسف کو تک کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ اوئے ہوئے جب یہ بات کی تو میرے لجپال نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب نے مجھ محمد کو اپنی غیرت کے 70,000 پردوں میں چھپا کے بھیجا، اور اگر میں ایک بھی پردہ ہٹا دوں تو میں کسی کی طاقت نہیں وہ رب کے حبیب مجھ محمد کے جلووں کا دیدار کر سکے. آپ کے ذوق کو تک کے دل کر رہا ہے کہ میں اسی کیفیت میں یہ کہہ دوں کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے
چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری ملان دی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندے ملان دی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی او کہندے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری خدا کی غیرت نے ڈال رکھے اے 70,000 پردے تجھ پر جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا جناب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اندروں آواز بھی آندھی ہے تے حضور باہر کھڑے نے جناب ابو دردہ بھی کھڑے نے جناب حضرت عامر انصاری بیان کیتی جا رہے نے اندروں بیان دی آواز بھی آندھی ہے تے کملی والے باہر کھڑے میں آپوں اس طرح دا میں پڑھاؤں آپ پریشان نہ ہوں مجھے آپ سے زیادہ کسی نے اچھا پڑھایا ہی کوئی نہیں اللہ آپ کے ہاتھوں میں برکتیں عطا جناب حضرت عامر انصاری بیان کر رہے ہیں حضور کی والدہ فرماتی ہیں 8 مہینے آندا تو پتہ ہی نہیں چلیا جدوں آئی نا 11ویں تے 12ویں دی رات میں اپنے حجرے دی طرف بڑھی تے میں حیران ہو گئی اتنی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں معطر مطہر منور فضا بھی بڑی حسین ہے ہوا بھی بڑی حسین بڑی ٹہل کے چل رہی یہ آسمان کے ستاروں کو آج کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اتنے روشن ہیں کیوں اتنے چمکدار ہیں فرماتی ہیں وہ 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب تھی میں نے حجرے کا خود دروازہ بند کیا کنڈی لگائی جا کے آرام کرنے لگی جب آیا نا تیسرا پہر مجھے میٹھی میٹھی درد محسوس ہوئی میرے ذہن میں خیال آیا اے آمینہ کہیں وہ لمحہ جعفری قریب تو نہیں آ گیا آج تجھے اکیلا نہیں رہنا چاہیے تھا کوئی تو ہوتا جو تیرے پاس ہوتا فرماتی ہیں میں اسی کشمکش میں ہوں اسی سوچوں میں ہوں میں نے دیکھا میرے حجرے کا وہ جو بند دروازہ میں نے خود کیا تھا خود بخود کھل گیا رأیت نسمة كالنخل الطبال لمبے لمبے قد والی چند عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں آمینہ جو سب سے بڑے قد والی تھی وہ آ کر کے کہتی ہیں آمینہ یہ حضرت آسیہ ہیں یہ سیدہ مریم ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں تعارف ہو چکا جب تو جناب بی بی آمینہ فرماتی ہیں اے تساں تے سارے نالوں وڈی ہی ہو تواڈے چہرے تے ہیبت بھی زیادہ ہے
تواڈے بولنے چ برکت بھی زیادہ ہے سارے دا تعارف کروا چھڑیا جے ذرا اپنا بھی دسو نا تسی کون ہو تساں کون ہو وہ جو سب سے بڑے قد والی تھی وہ مسکرا کے کہتی آمینہ بیٹی میری دھی آمینہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں تیری بھی ماں ہوں سارے انسانوں کی بھی ماں ہوں جو میرے ساتھ آئی ہیں میں ان کی بھی ماں ہوں نام میرا حضرت حوا ہے اور ایک بات ذہن نشین کر لیجیے پوری راجگان والوں بڑی کمال کے لوگ ہو آپ میرے نبی کا میلاد منا کے بتا دیا آپ نے کہ عاشق کیسے میلاد مناتے ہیں ایک بات ذہن نشین کر لو جڑا خود عزت اللہ ہوندا ہے دوجے دی بھی عزت ہوئی کردا ہے جدے اپنے پلے کچھ نہ ہوئے نا کسی نو او کچھ بھی نہیں دے سکدا جناب آمینہ کے اوپر تو ساری عزتیں قربان ساری تکریمیں قربان بی بی آمنہ مسکرا کے کہتی ہیں مائی جی ہائے اس جملے کا لطف لیجیے بی بی آمنہ فرماتی ہیں مائی جی اچھا مائی جی تسی آئے ہو اے دادی اور آئیں پردادی اور پردادیاں تے تقریباً فوت ہی ہو گئی ہیں کئیاں دیاں ہیں اچھا بڑی ماں گھر میں آ جائے نا تو پتر بھی تے پوترے بھی تے اودے دوترے بھی تے جناب پڑ پوترے بھی وہ کہتے ہیں اماں جی آ گئی ہیں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں وہ جو سارے انسانوں کی ماں ہے وہ آمنہ کے بیڑے میں کھڑی ہے تو جب جناب بی بی آمنہ نے مسکرا کے کہا نا مائی جی تسی آئے ہو مائی جی تسی آئے ہو مائی جی تسی آئے ہو تو جناب آمنہ کہ اس سوال پر بی بی حوا فرماتی ہیں آمنہ سن میں بے شک تیری اور سارے انسانوں کی مائی ہوں لیکن آج مائی نہیں محمد کی دائی بن کے آئی آج مائی نہیں محمد کی دائی بن کے آئی میں نے کہا جس کی دائیوں کی یہ شان ہے اس کی اپنی مائی کی شان کا عالم کیا ہو کیسا اس کے لیے ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے یہ ذلیل رسوا کمینہ دوسرے تیسرے یہ لفظ بڑے چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں جس نے یہ لکھا ہے کہ نبی کی اماں جنت میں نہیں جائے گی او با کیوں او جی وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی اعلان نبوت نبی کریم نے ابھی کیا ہی نہیں میں کیا پتر اگر نبی کی اماں جنت میں نہیں نہ گئی پھر کسی کی ماں جنت میں جا ہی نہیں سکتی اگر نبی کی اماں جنت میں نہ گئی او کیا سمجھتے کیا ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ظالمو جنت تو ہے ہی جاگیر میرے نبی کی ماں کی وہاں ملکہ ہوں گی جناب بی بی آمنہ وہاں شہزادی ہوں گی جناب سیدہ زہرا وہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسن ہوں گے یا حسین ہوں گے یہ کیسی تو تم نے بات کہہ دی ہے کہ نبی کی ماں جنت میں زمانہ شرک کا تھا میں نے کہا شٹ اپ تمہیں شرم ہی نہیں آتی کیسی باتیں کرتے ہو پوری راجگان والوں آپ کا بھی تعلق زیادہ تر دیہات میں جو ہے وہ آپ نے بھی گھروں میں جانور رکھے ہوں گے دودھ دھوتے وقت جس برتن کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر وہ پاک ہو بھی تب بھی اسے پانی لگا کے خوب صاف کیا جاتا ہے کسی نے پوچھا کیوں جی کہتے ہیں جی دودھ رب کا نور ہے نور ہے نور ہے اور جب یہ کسی برتن میں ڈالا جائے اس برتن کو خوب صاف کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے میں نے کہا میرے تیرے گھر میں اگر دودھ ڈالنے کے لیے برتن کو صاف کرنے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو سوچو جب رب نے اپنے حبیب کا نور آمنہ کے برتن میں رکھا ہوگا تو جناب آمنہ کو کتنا پاک کیا ہوگا جناب آمنہ کو کتنا پاک کیا ہوگا
ظالموں ہم سے پوچھو نبی کے والدین کی شان کیا ہے، تمہیں تو اپنے والدین کی شان کا پتہ نہیں، باتیں میرے نبی کے والدین کی کرتے، ان سے بھی زیادہ کوئی مومن ہو گیا؟ اور جس کی گود میں رب اپنا حبیب بھیجے، اس آمنہ کی گود پہ صدقے اور قربان نہ جاؤ۔ بات ہونا شروع ہوئی تو ایک بات اور بھی کرتا چلو، تم لوگ کہتے نا کیوں سنی ان بد مذہبوں اور ان بد مسلکوں والوں سے جھگڑتے ہیں اور ان کی طرف منہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے ہیں، استغفر اللہ، ہماری غیرت تو نہیں گوارا کرتی، سلام دینا تو دور کی بات، ہم ان کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ نہیں، جس نے یہ بات لکھی ہو، غیرت ایمان کی غیرت گوارا کرتی ہے بندہ اس کے ساتھ بیٹھے؟ یہ کیا لفظ کیا لکھ دیا اس نے؟ میں نے کہا ظالمہ تجھے شرم نہیں آئی؟ میرا نبی تو وہ ہے اشارہ کر دے پتھروں کو بھی زندگیاں مل جائیں، میرا نبی اشارہ کر دے درخت میں چلنا شروع ہو جائیں۔ اور مجھ فدائی کا یہ عقیدہ ہے، علامہ عامد صاحب، حضرت قبلہ علامہ جاوید صاحب، بھائی حافظ محمد اسماعیل صاحب، قاری محمد شفقت صاحب، عبد الغفار آوان صاحب، اور میرے بھائی معصومی صاحب، یہاں سفیان صاحب تشریف فرما تھے، میں سب کی تائید لے کے اپنے وجدان کی، اپنی طبیعت کی، اپنے عقیدے کی، اپنی محبت کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، جہاں میرا نبی آرام فرما ہے، مٹی کے جو ذرے میرے نبی کے وجود کے بوسے لے رہے ہیں، اللہ نے تو مٹی کے ان ذروں کو بھی زندگی عطا فرما دی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ، اگر جبریل جس گھوڑی پہ سوار ہو کے دریائے نیل میں گھسیں اور گھوڑی کے پاؤں زمین، خشک زمین پہ لگیں، اور جب پاؤں اٹھے تو بیچ میں سے سرسبز و شاداب گھاس نکلنا شروع ہو جائے، میں نے کہا اگر جبریل کی گھوڑی میں اتنی طاقت صرف جبریل کے بیٹھنے کی وجہ سے ہے نا، تو پھر مدینے کی زمین میں بھی یہ برکت ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگتے رہے ہیں۔ کر دیو بس اتنا بات بتاؤ کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی۔ کوری راجگان والوں، بابا میرے سامنے بیٹھا ہے، جوانوں کی طرف بولا، میں آخری جوان تک اس کی آواز خود اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے، ذرا ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے یہاں سے آواز نکلے پوری کوری راجگان تک جائے، لیکن پیغام نکلے تو قادیانیوں کے سینے پہ تیر بن کے لگے، مرزائیوں کے سینے پہ گولی بن کے لگے کہ ہمارا نبی، ہم نبی کے غلام ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی، ہمارا نبی آج بھی، ہمارا نبی آج بھی۔ اور پھر جب نبی زندہ ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ میں ان نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں جنہوں نے بزرگوں کی سرپرستی میں، علماء کی سرپرستی میں آج کی محفل کو سجایا ہے۔ بھائی شعیب، حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر کانٹوں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو،
جی ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اشا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور میرے نبی کی اماں فرماتی ہیں قرآن جنت نے پڑھ کے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا، میں نے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کے نوش تن کیا کیا، وہ پانی کا گلاس جو قرآن جنت نے پڑھ کے مجھے پیش کیا، میں نے وہ لبوں سے لگا کے نوش تن کیا کیا، خرج منی نور، خرج منی نور، نبی کی اماں فرما رہی ہیں نور بن کے میرے گودی میں میرا لال نور بن کے آ گیا۔ نبی کی اماں بھی کہتی ہیں نور ہے، اللہ بھی کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، صحابہ بھی کہتے ہیں نور ہے، نبی کی آل بھی کہہ رہی ہیں نور ہے، سنی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ پہلی لائن تھی، ابھی تو پورا باپ پیچھے ہے نا، بھی آگے ہوا کیا نہ اس طرف تو جانا نہیں ہے، بات تو یہ کرنی ہے کہ جس وقت جناب حضرت عامر انصاری بیان کو اپنے عروج پہ لے کے جاتے ہیں، حضور حضرت ابو دردہ کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح ہاتھ پکڑ کے ابو دردہ کا چل وہی سنگیا اندر چلیے اور دعا کرو نہ کدی اسی بھی بیٹھے ہوئے نبی دا میلاد پہ منا دے ہوئے تے کملی والے دی ولادت دا تذکرہ کر رہی ہوئی، حضور دے چہرائے ودوہا دیاں گلاں، محبوب دی واللیل زلفاں دیاں گلاں، محبوب دے تاہا دی جبین دیاں گلاں، محبوب دے یاسین دے دنداں دیاں گلاں، کدی محبوب دے علم نشرہ سینے دیاں گلاں تے کدی سونے مدینے دیاں گلاں کر دے پہ ہوئیے تے کملی والا آ جاوے بس ساڑھے بلان چ دیر ہو سکتی ہے، انہاں دے آن چ دیر نہیں ہو سکتی۔ جناب ابو دردہ کا ہاتھ پکڑا، میرے نبی سیدھا حضرت عامر انصاری کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، عامر انصاری کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سر جھکا لیا، سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، میں نے تو اجازت ہی نہیں مانگی تھی گھر میں میلاد منانے کی، اب کیا ہوگا؟ سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری چپ کیوں ہو گئے ہو؟ تجھے کیا پتا جب تو محمد کے فضائل بیان کر رہا تھا
ان اللہ فتح لک ابواب رحمتک، جس وقت تو محمد کی تعریف کر رہا تھا عرشوں سے رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، کھول دیے تھے، رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، کھول دیے تھے، کھول دیے تھے۔ اور والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، ادھر تو نبی کا تذکرہ کر رہا تھا، ادھر عرشوں کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ حضرت دو مقام دیکھیے، حضور نے پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب رحمتک، تو حضور دیاں تعریفاں پیا کردا سیں، رب نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے سن۔ تے صرف رحمت دے دروازے نہیں، اللہ دے عرشاں کول کول جتنے فرشتے سن، والملائکۃ کلہم، سارے فرشتے یستغفرون لک، تیرے واسطے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ حدیث مکمل ہو گئی ہے، حدیث مکمل ہو گئی ہے، ایک حدیث جو پڑھنی تھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں، اصل میں جب مدینے سے تاڑیں جڑ جاتی ہیں نا، بندہ نیند کیوں کرتا ہے بندہ؟ اس لیے کہ سکون ملے، تو سکون مسجد میں ہو تو بندے کو نیند کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی بندے کو حضور کے ذکر میں سکون مل رہا ہو، چل یار، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، چل ہم چلے چلتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں، اور بات یہاں پہ ختم کر دیں گے، اس ہستی کی بارگاہ میں جس نے بیماری کی حالت میں حضور کو بلایا نہیں تھا، حضور کی تعریف لکھ دی تھی۔ بس اتنی بات، علامہ حامد صاحب، قاری جاوید صاحب، بس وہی بات، بیمار تھا نا، اتنا بیمار تھا قلم اٹھا کے لکھ نہیں سکتا تھا، حالانکہ ساری زندگی وہ دنیا داروں کی تعریفیں لکھتا رہا، لیکن جب بیمار ہوا تو کسی نے منہ تک نہیں لگایا۔ یہ حالت ہو چکی تھی فالج کے مرض میں کہ قلم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ورق بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اچانک رب نے جب تقدیر موڑنی ہونا، ہائے ہائے بخت سوارنے ہونا جب میرے رب نے، پھر پتہ کیا، اسی بوسیری کے دل میں رب نے یہ خیال ڈالا، چل تیرے کولو قلم تے ورق نہیں چان ہوندا، نہ چاہ دل دی تختی تے ہی میرے محبوب دی تعریف لکھ۔ بوسیری اٹھیا، دل کی تختی پہ ذہن کے قلم سے لکھتا ہے، مولا صلی وسلم دائما۔ مجھے پتہ ہے آپ کا شوق اور ذوق ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن بات سنیں ذرا، پہلے بات سنیں، لکھنا شروع ہو گیا، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ بات کسی ورق پہ نہیں لکھی، قلم سے نہیں لکھی، دل کی تختی پہ ذہن کے قلم سے۔ بلایا بھی کوئی نہیں، بلایا بھی کوئی نہیں، بس ذہن میں سوچا یہ حضور کی تعریف لکھنی ہے، لکھنی لکھنی۔ یا رب جمعان طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمت یا باری النسم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ لکھتا جا رہا ہے، دل کی تختی پہ لکھتا جا رہا ہے، لکھتے لکھتے آنکھ لگی، لکھتے لکھتے آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی نا، ادھر مدینے والے نے دیدار کر، کملی والے ہی تشریف لے آئے، آ کر کے فوراً میرے نبی نے فرمایا بوسیری رات سونے سے پہلے جو میری نعت لکھی ہے نا ذرا سنانا مجھ محمد کو۔ بوسیری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، جی میں نے تو کسی ورق پہ نہیں لکھی، میں نے کوئی قلم دوات سے تھوڑی لکھی ہے سونیا، میں تو دل کی تختی پہ لکھی۔ فرمایا بصیری ان باتوں کو چھوڑ، یہ باتیں بعد کی ہیں، یہ بھی جواب تمہیں مل جائے گا، بس جس شوق اور ذوق سے تو نے لکھا ہے میں محمد خود سننے آ گیا، میں محمد خود، اور
بولے نہیں تسی کوری راجگان والے جے کدی ہن بھی نہ بولو گے تے پھر ناراضگی بن جانی ہے. تم نے جس ذوق سے لکھا ہے میں محمد خود سننے آ گیا ہوں. پھر کیوں نہ ہم مل کے پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی ابداً علی حبیبک. نبی سارے تمہارے در کے سائل یا رسول اللہ کہ محبوب خدا ہیں آپ کوئی اور نہیں مولا یا صلی مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے کہ محبوب خدا ہیں آپ کوئی اور نہیں مولا یا صلی پھر پڑھئے مولا یا دیدار ہو رہا ہے جناب امام بوسیری کو دیدار ہو رہا ہے خواب میں دیدار ہو رہا ہے. جب قصیدہ بردہ شریف سنا لیا میرے نبی نے اپنی چادر امام بوسیری کو پیش فرما دی اور آپ کی گودی میں رکھ دی. بوسیری فرماتے ہیں حضور کا جلوہ جانا جب میری آنکھوں سے اوجل ہوا ویسے پھر کس کی آنکھ پھر لگ سکتی ہے. اور ماں فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی تے جدو کھلی میں ویکھیا جڑی چادر خواب وچ حضور دتی ہے میری جھولی چ پئی جڑی خواب وچ کملی والے چادر دتی نا میری جھولی چ پئی. اور فالج کا وہ مریض جو اٹھ نہیں سکتا تھا میں خود جناب اپنے پاؤں پہ اپنے قدموں میں اٹھا اس طرح. بیوی روزانہ جناب پریشان ہوتی تھی پانی دینے کے لیے کھانا دینے کے لیے. میں تجھے کیا ہو اور بصیری تو کتنے عرصے سے فالج کا مریض اور پڑا ہوا تھا مرا ہوا تھا یہ تجھے کیا ہو گیا. فرمانے لگے مجھے کچھ نہیں ہوا بس کملی والا آیا تھا بس ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ پھیرتا گیا ساری بیماریاں دور ہوتی گئی. اچھا عام طور پہ بیمار بندہ 2-4 دن گھر رہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا ہوں سارا نالو پہلے باہر جا کے ویکھاں باٹا بازار وچ کیڑے کیڑے میرے سنگی گپاں کیڑیاں چھوڑوں میں یا اگے چلے جو جوڑاں اکے پہ کردے کے سنگی کیڑے کیڑے نصیر کے پہ کردہ ہے تے ناصر کے پہ کردہ ہے تے جناب سعید کے پہ کردہ ہے تے سعد کے پہ کردہ ہے سارے دوڑ دیں بیماری تو بعد. امام بوسیری بھی منہ اٹھایا جناب سیدھا تشریف لے گئے بازار کی طرف. جب پہنچے نا بازار سے پہلے والے چوک میں ایک بندہ فقیر سا کھڑا ہو وال خراب بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے جناب اپنے حال کا بھی نہیں پتا. کہتا ہے بوسیری جی السلام علیکم. بوسیری جی السلام. بوسیری صاحب کہتے ہیں میں سلام کا جواب تو تجھے دیتا ہوں تو ہے کون تجھے میں نے پہچانا ہی کوئی نہیں. کون ہے تو آج تک میں نے ساری زندگی تجھے دیکھا نہیں ہے یہاں پہ تو کون ہے مجھے کیسے جانتا ہے. وہ فقیر آگے سے کہتا ہے چھوڑو بوسیری چھوڑ
میں کون ہاں یا تو کون ہے اس گل نو چھوڑ راتی جڑا قصیدہ بردہ شریف میرے نبی نو سنایا ذرا مینوں بھی سنا دے مینوں بھی سنا دے امام بصیری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی پریشان ہو گئے اور اس فقیر سے کہتے ہیں اے فقیر سن میں نے رات اپنے نبی کو خواب میں قصیدہ بردہ سنایا ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا تجھے کیسے پتا چلا وہ آگے سے کہتا ہے بصیری سن میں نے ساری زندگی اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھا ساری زندگی اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھا ساری زندگی مدینے والے کے خیالوں میں رہا ہوں اسی کے عشق میں رہا ہوں اسی کی محبت میں رہا ہوں اسی کی دیوانگی میں رہا ہوں اسی کی غلامی میں رہا ہوں اپنا خیال نہیں کیا ان کا خیال رکھا تجھے کیا پتا وہ میرے محلے میں آئیں مجھے پتا نہ ہو جب نبی خواب میں تجھے دیدار کروا رہے تھے تیری خواب میں بھی اپنے آقا کے ساتھ آیا ہوا فقیر کہتا ہے بصیری جس محبوب کے خیالوں میں ساری زندگی رہا ہوں نا جب وہ میرے محلے میں آئے تو مجھے پتہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے خواب میں کملی والا تجھے دیدار کروا رہا تھا میں بھی خادم بن کے وہیں کھڑا ہوا تھا تو چھوڑ اس بات کو مجھے سنا تو نے کیا پڑھا ہے میرے نبی کے صحابہ کا خوبصورت تذکرہ آپ نے سنا میرے نبی کا میلاد خوبصورت لفظوں میں سنا یہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا تقریباً صدقے قربان جاؤں 8 منٹاں دا بھی کوئی نہیں پتہ لگا تے گھنٹے دا بھی پتہ نہیں پتہ لگا ہونا ہے مینوں تو پتہ لگا تانوں ہویا کہ نہیں پتہ لیکن بات یہ ہے کہ اس 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں یا 1 زندگی میں ہم حضور کی تعریف کیسے بیان کر سکتے زندگیاں ختم ہوئیں قلم سب ٹوٹ گئے سونے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ میرا مزاج یہ ہے اور میرے سنگی علماء میرے مزاج سے آشنا ہے میں نبی کی اصحاب کا بھی تذکرہ کرتا ہوں اسی طرح مچل مچل کے کرتا ہوں اور نبی کی آل کی بات کرتا ہوں اسی طرح تڑپ تڑپ کے کرتا ہوں میں نام لینے لگا ہوں ایک حسین کلی کا جس کا نام سن کے مومن کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں اور منافق کی طبیعت جس سے بگڑ جاتی ہے نعرہ حیدری حیدری سلام ہو ان چہروں کو جو میرے مولا علی کا نام سن کے کھل گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ان کے جواب کو سن کے میرا پھر دل کرتا ہے نعرہ حیدری دو کلیاں پڑھنی اور میری گفتگو مکمل اللہ خیر کرے آپ کا ذوق مجھے برسوں یاد رہے گا اور آپ کی ملاقات مجھے برسوں یاد رہے گی کوشش کیجئے گا میرے ساتھ میرے مولا حیدر کے نام میں شامل ہو جائیے گا امین ساؤنڈ کو اللہ سلامت رکھے عزیزم بھائی محمد شعیب کو اللہ سلامت رکھے اساں سارے حیدریاں سارے حیدریاں بس حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا نور دے پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولوں نور دے پھل کولوں
وحدت دی کلی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد تو پاک محمد تو دس اس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا او جی لالچ نہ دیو لالچ نہ دیو حیدر دی باندینوں سونا کی کرنا ہے چاندی نو لالچ نہ دیو بڑے بڑے فقیر لوگ یہاں بڑے بڑے ملنگ لوگ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی طبیعتاً جن میں مزاجن جو ہے وہ میرے نبی کی آل کی محبت اور عشق ہے ان کی نظر کر رہا ہوں ہر دور میں بلکہ نہیں ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو جو ڈر جائے زمانے سے علی والا نہیں ہوتا دم دم ہر ویلے اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا سمجھے گی کیسے یہ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا دم دم ہر ویلے لالچ نہ دیو حیدر دی باندینوں سونا کے کرنا ہے چاندی نو اے پیر علی ساڈا زیورتے کہنا ہے دم دم ہاتھ چاہ کے دم دم ہر ویلے اسا نعرہ حیدری لے سجنا اساں توڑ نبھائی جان رات تیرے حشر دہاڑے اے شرما تینوں اے پردے کجلیں میرے تے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی ایسے بیٹھے ہوں گے جو کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوں گے کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے اللہ ان کی بخشش فرمائے کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا حضور عارف کڑی نے سب کے لیے یہ کہا ہے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو بارے اے دکھ قبول محمد بخشا دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا اے دنیا دن چار دہاڑے تد کی اتھوں لے جانا یار بڑا لے کملی والے نو اے جے تد جنت جانا